حدود حدود کیا ہے؟ حدود سے مراد وہ خاص سزائیں ہیں جو جرم کرنے والوں کے لیے ہماری شریعت نے طے کی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کرنے والوں کے لیے ثواب رکھا اور برا کام کرنے والوں کے لیے سزا طے کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وعد اور وعید یا بشارت اور سزا کی بات دنیا میں سدھارنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے سامنے یا ان کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو دنیا میں ایسی سزا ملے گی۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں حدود، یعنی وہ سزائیں جو ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے جرم کرنے والوں کے لیے متعین کی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حدود۔ یہ حدود کیوں طے کیے گئے ہیں؟ ان حدود کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے سماج سے اپرادھ، جرم ختم ہوتا ہے، سماج میں امن قائم ہوتا ہے، سماج کی شانتی بھنگ نہیں ہوتی، لوگوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، لوگوں کا مال محفوظ رہتا ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ وہ کون کون سے جرائم ہیں جن میں ہماری شریعت نے حدود طے کی ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہ 5 ایسے جرم ٹھہرتے ہیں جن کے بارے میں اسلام نے سزا طے کی ہے۔ پہلے نمبر پر زنا، مرد عورت اگر زنا کر لے، شادی کے بغیر تعلق قائم کرے تو اس پہ حد ہے۔ دوسرے نمبر پر چوری، تیسرے نمبر پر شراب پینا، چوتھے نمبر پر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا، اور ڈاکہ زنی۔ ہم یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی سزا طے کی ہے تو جرم تک پہنچنے کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کسی جرم کی سزا طے کی ہے تو اس جرم تک پہنچانے والا جو دروازہ تھا اس دروازے کو بھی بند کر دیا ہے، تاکہ ایک انسان اس جگہ تک نہ پہنچے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے سے بچ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے زنا کو حرام ٹھہرایا، ٹھیک ہے، تو زنا تک پہنچانے والے جو کام تھے ان کو بھی حرام ٹھہرایا، جیسے مرد اور عورت دونوں نظریں نیچی رکھیں، اس کا حکم دیا گیا۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ پردے کا خاص اہتمام کرے۔ اگر عورت پردے کا اہتمام نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ برائی پھیلنے کا چانس زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت کو حکم دیا گیا کہ کسی اجنبی مرد سے، غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہے تو لہجہ نرم نہ ہو، بلکہ لہجہ سادہ ہو، لہجے میں روکھاپن ہو، مٹھاس نہ ہو، کیونکہ اگر دبی زبان سے ایک عورت بات کرے گی کسی دوسرے مرد سے تو سامنے والا کچھ اور بھی امید باندھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے شادی کرنے پر بھی ابھارا، یہ سب اس لیے طے کیا گیا تاکہ ایک انسان زنا سے بچ سکے۔ تو اسلام نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا بلکہ زنا تک پہنچانے والے جو کام تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی۔ اسی طریقے سے اسلام نے جب چوری کی سزا طے کی تو اس سے پہلے کیا حکم دیا کہ غریبوں کی مدد کی جائے، مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا، یہاں تک کہ یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی بھوک سے مجبور ہو کر کے چوری کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ چوری کرنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا بھوک مٹانے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے
تو الزام لگانے سے پہلے یہ طے کیا کہ بھئی دیکھو دوسروں کے عیب کو چھپانے کا اہتمام کرو، اور اس بات پر ابھارا ہماری شریعت نے کہ عیب کو چھپانا چاہیے، عیب کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت کے دن اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام نے شراب پینے کی سزا طے کی تو اس سے پہلے عقل کی حفاظت پر زور دیا، اور ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام ٹھہرایا، بلکہ عقل کو متاثر کرنے والی ہر چیز کو حرام ٹھہرایا، اور قاعدہ یہ بتایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، حرام ہے۔ تو یہ دراصل اسلام کا قاعدہ ٹھہرا کہ اس نے حرام تک پہنچنے کی جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو بھی حرام ٹھہرایا کہ ایک انسان اس جگہ تک نہ پہنچے تاکہ وہ غلط کام نہ کر سکے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو سزا کیا طے کی ہے؟ جیسے کسی نے زنا کر لیا، شراب پی لی، کسی پاک دامن انسان کے اوپر زنا کی تہمت لگایا، یا چوری کی یا ڈکیتی کی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے زنا کی سزا، اگر کسی مرد اور عورت نے زنا کیا ہے تو اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں تو پتھر سے مار مار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ سزا کون دے گا؟ اسلامی کورٹ دے گا۔ ہمیں اختیار نہیں ہے یا پنچایت کو اختیار نہیں ہے کہ یہ سزا دے۔ اور اگر غیر شادی شدہ تھے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے ان کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ملک بدر کرنا۔ اس سٹی سے کسی دوسری سٹی میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس قانون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں بے حیائی نہیں پھیلتی، سماج میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں، بہن بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں، اور دوسرا کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ آج دنیا میں کیا ہو گیا ہوا ہے کہ ہر سیکنڈ پر زنا نہیں بلکہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ قانون صحیح طریقے سے لاگو نہیں ہے۔ اسلام نے سماج کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ سزائیں طے کی ہیں۔ اسی طریقے سے شراب پینے پر اسلام نے یہ سزا طے کیا ہے کہ اگر شرابی شراب پیتا ہے اور اس کے حوالے سے گواہی موجود پائی جاتی ہے، 2 آدمی گواہی دے کہ فلاں نے شراب پیا ہے، یا خود وہ اعتراف کر لے کہ میں نے شراب پیا ہے، تو ایسی حالت میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سماج میں عقل کو متاثر کرنے والی چیزیں عام نہ ہوں، اور جب عقل متاثر ہوتی ہیں تو ایک انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بری حرکتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نظر میں بہن اور بیوی میں فرق نہیں رہتا شرابی کی نظر میں۔ اسی لیے اسلام نے نہ صرف یہ کہ شراب پینے کو حرام ٹھہرایا، بلکہ اگر کوئی پیتا ہے تو سزا طے کی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی مرد پر یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، کس چیز کی؟ زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو عزت کی حفاظت کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ کتنے؟
4 گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ میں نے یا ہم 4 لوگوں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نے ان دونوں کو صرف بیٹھے ہوئے دیکھا، تو کیا ہو گیا؟ گواہی برابر نہیں رہی۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ ان 4 آدمیوں کو سزا ملے گی۔ کس چیز کی؟ جھوٹا الزام ڈالنے کی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس سے کیا ہے کہ ہر انسان دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے گا اور دوسروں کی عزت کو اچھالنے سے بچے گا۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے کوئی مال چوری کیا اور اس چوری کیے ہوئے مال کی مقدار 1 ربع ہے، یعنی 1 دینار کا چوتھا حصہ، اور دینار جو ہوتا تھا نا اس زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا، 1 دینار کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 1 گرام اور کچھ گرام ہوتا ہے، 1 گرام اور کچھ۔ تو اس ناحیہ سے 1 گرام سونے کے پیسہ کے برابر میں اگر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے، اس سے کم کی چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ربع دینار یعنی 1/4 دینار کے برابر قیمت کا مال کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے کو ہمت نہ پڑے کہ دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اسی لیے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے دیکھا مدینہ میں کہ کمپنیاں 5 بجے 4:30 بجے کھانے پینے کا سامان دکان کے پاس لا کر کے ڈال کے چلی جاتی تھیں، اور دکاندار 7 بجے 6:30 بجے آتا، دکان کھولتا اور کھانے پینے کے سامان کو اندر کرتا تھا۔ ہمارے ہاں ہوتا تو دکاندار کے آنے سے پہلے سارا سامان چوری ہو جاتا ہے۔ کیوں ویسا ہے وہاں پر؟ اس لیے ویسا ماحول ہے امن کا کہ وہاں پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو دوسروں کا سامان محفوظ ہے، صرف قانون کی وجہ سے دوسروں کا سامان محفوظ ہے۔ حالانکہ ہر دن لوگوں کا ہاتھ نہیں کٹتا، لیکن جو قانون بن گیا نا، اس قانون کی وجہ سے سماج میں امن ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامان ہے ادھر رکھیں اور پیچھے میں گھومیں کہ سامان چوری ہو جاتا ہے، لیکن قانون جب رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام اسی وجہ سے ہمارے بیچ امن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ قانون ہمارے لیے پیش کیا۔ زمین میں فساد مچانے کی سزا، جیسے کوئی آدمی زمین میں خون ریزی کرتا ہے، اور زمین میں فساد مچانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تو جیسا جرم ہے اسی جرم کے حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ جیسے کسی نے ڈکیتی کیا، لوگوں کو خوف میں ڈالا، سماج کے امن کو تباہ کیا، تو جرم کے حساب سے سزا ہوگی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ یا تو اسے قتل کیا جائے گا، یا تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، یا تو مخالف سمتوں میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، دایاں پیر تو بایاں ہاتھ، اس طریقے سے مخالف سمتوں میں اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے، یا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی اس جگہ سے دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے گا۔ تو جیسا جرم ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ جو سزائیں طے کی ہیں ہماری شریعت نے، اس لیے نہیں کہ اسلام ملک میں سختی کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ قانون رکھا گیا ہے تاکہ سماج میں شانتی ہو اور کوئی دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کرے، کوئی دوسرے کے مال پر حملہ نہ کرے، کوئی دوسرے کی جان پر حملہ نہ کرے۔